خداوند رحیم و کریم ہے، وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ خداوند سب پر مہربان ہے اور اس کی رحمت اس کی ساری مخلوق پر ہے۔ خداوند گرتے ہوئے کو سنبھالتا ہے اور جھکے ہوئے کو اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ سب کی آنکھیں تجھ پر لگی ہیں، تو ان کو وقت پر ان کی خوراک دیتا ہے۔ تو اپنی مٹھی کھولتا ہے اور ہر جاندار کی خواہش پوری کرتا ہے۔ خداوند اپنی سب راہوں میں صادق اور اپنے سب کاموں میں رحیم ہے۔ خداوند ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں، یعنی ان سب کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں۔ جو اس سے ڈرتے ہیں وہ ان کی مراد پوری کرے گا، وہ ان کی فریاد سنے گا اور ان کو بچا لے گا۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں خدا کے حضور آپ سب کے لیے اس کی شکر گزاری کرتا ہوں، اس کے حضور فریاد اور دعا کرتا ہوں کہ ان باتوں کو سننے سے جو آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، آپ خدا کی محبت اور اس کے پیار کا تجربہ کر سکو، کیونکہ اس میں آپ سنیں گے کہ خداوند پیار کرتا ہے آپ کو، اس کی آنکھیں آپ پر لگی ہوئی ہیں، وہ آپ کے دل کا حال جانتا ہے، وہ باتیں جانتا ہے جنہیں آپ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ پھر وہ آپ کو چھوئے گا، اپنا پیار آپ پر ظاہر کرے گا، اور جو کچھ آپ کے لیے وہ کر دے گا اسے دنیا والے جانیں گے اور آپ اس کا شکر کریں گے۔ بڑی خوشی ہوتی ہے اس بات کے لیے کہ خدا کے کلام میں جن باتوں کا ذکر میں آپ کے سامنے کرتا ہوں وہ سب سچ ہیں۔ اس لیے مجھے خوشی ہوتی ہے اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ سننے والوں میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس پروگرام کو دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں خدا کی بات، خدا کے پیار کی بات، اور انہوں نے بتایا کہ انہیں تسلی ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، ان کی روحانی زندگی میں ترقی ہوتی ہے، اور پھر وہ اس کی تعریف کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں خدا کا۔ میں آپ سب کے ساتھ مل کر خدا کا شکر کرتا ہوں، کیونکہ خدا کے کلام کی تاثیر سچ مچ زبردست ہے۔ آج جو خدا کا کلام آپ کے سامنے پڑھا جائے گا، اس کے وسیلے سے میری دعا یہ ہے کہ جس طرح خدا نے مجھ پر ترس کھا کے برکت دی ہے، اسی طرح ہر دیکھنے والا دیکھے اور ایمان لائے اس کے پیار پر، تاکہ خداوند اس کے لیے کچھ ایسے کام کر دکھائے جو کوئی اور نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ آپ کو پیار کرتا ہے، وہ آپ کے قریب آنا چاہتا ہے، نزدیک آنا چاہتا ہے، اتنا نزدیک آنا چاہتا ہے کہ آپ کے دل میں رہنا چاہتا ہے۔ سنو خدا کا کلام، یہ 113 زبور ہے۔ خداوند کی حمد کرو، بڑائی کرو اس کی۔ آئے خداوند کے بندو،
بندہ وہ ہوتا ہے جو بندھ جائے. تم جو خدا کے پیار میں بندھ گئے ہو، حمد کرو، اس کی تعریف کرو، خداوند کے نام کی حمد کرو. اب سے ابد تک خداوند کا نام مبارک ہو. آفتاب کے طلوع سے غروب تک، سورج کے نکلنے اور ڈوبنے تک، صبح سے لے کر شام تک اس کی تعریف کرو. خداوند سب قوموں پر بلند و بالا ہے، بہت مہان ہے. اس کا جلال آسمان سے برتر ہے، آسمانوں سے بھی اونچے ہے. خداوند ہمارے خدا کی مانند کون ہے؟ جو عالم بالا پر تخت نشین ہے. اس کا تخت بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے، انسان کی پہنچ وہاں تک نہیں ہے. عالم بالا پر تخت نشین ہے. لیکن ایک اور بات دیکھو، جو فروتنی سے آسمان و زمین پر نظر کرتا ہے. عالم بالا پر تخت نشین ہے اور فروتنی سے، نمرتا کے ساتھ آسمان و زمین پر نظر کرتا ہے. وہ مسکین کو خاک سے، مسکین کنگال وہ مسکین کو خاک سے اور محتاج کو مزبلے پر سے اٹھا لیتا ہے تاکہ اسے امراء کے ساتھ بٹھائے، یعنی اپنی قوم کے امراء کے ساتھ بٹھائے. وہ بانجھ کا گھر بساتا ہے اور اسے بچوں والی بنا کر دلشاد کرتا ہے. خداوند کی حمد کرو. ایسا خدا ساری عزت، بزرگی، تعریف اور تمجید کے لائق ہے. دیکھو خدا کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے. یہ پہلی 4 آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھیں، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ بہت بلند ہے، بہت اونچا ہے، بہت مہان ہے، اور اس کا تخت آسمانوں سے بھی آسمانوں پر ہے. انسان وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. جہاں وہ ہے وہاں نہیں کوئی اور پہنچ سکتا. اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ وہی عبادت کے لائق ہے، وہی عزت کے لائق ہے، وہی تعریف اور تمجید اور بڑائی کرنے کے لائق ہے. یہاں دعوت دی جا رہی ہے، آؤ مل کر خدا کا شکر کریں، آؤ مل کر اس کے نام کی بڑائی کریں، آؤ اس کے سامنے جھکیں. یہ کہا جا رہا ہے. پھر ایک بات یہ بتائی گئی ہے جو انسان کی سمجھ سے باہر ہے اور انسان کی فطرت میں ہے نہیں. یہ انسان ایسا نہیں ہے، انسان میں یہ بات ہے نہیں، مگر خدا پیدا کر سکتا ہے. وہ بات یہ ہے کہ جو عالم بالا پر تخت نشین ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خداوند ہے، وہ اس کا تخت سب سے اونچا ہے، سب سے بلند ہے. لیکن کیا لکھا ہے؟ جو فروتنی سے آسمان اور زمین پر نظر کرتا ہے. جسے بنایا اس نے آسمان کو، اسے دیکھتا ہے. انسان چھوٹی سی چیز بنا لے اور لوگ اس کی تعریف کریں تو پھر کوئی اندازہ لگا سکتا ہے اس کے تکبر اور اس کے گھمنڈ کا اور اس کے فخر کا؟ تھوڑی سی ترقی ہو جائے، تھوڑا سا کام کر لے اور لوگ اس کی تعریف کرنی شروع کریں، پھر دیکھو اس کا حال کیا ہوتا ہے، پھر اس کے گھمنڈ کا حال کیا ہوتا ہے، پھر اس کے تکبر کا تعفن کیسا ہوتا ہے. لیکن لکھا ہے کہ وہ آسمان پر، نہ جانے کیا کیا آسمان پر اس نے بنایا ہے. کھوجنے والے کھوجتے رہیں گے، تحقیق کرنے والے تحقیق کرتے رہیں گے. آسمانوں سے آگے آسمان ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. بہت کچھ ہے جسے ہم نہیں جانتے، لیکن اس نے بنایا ہے. اس کی کوئی ایک چیز انسان کی سمجھ میں تھوڑی سی بھی آ جائے تو اسے وہ بہت بڑی بات کہتا ہے. وہ آسمانوں پر نظر کرتا ہے اور پھر فروتن ہے. پھر زمین، کیا کیا ہے زمین میں، کیسی کیسی طاقتیں ہیں، کیسی کیسی دولت ہے. ابھی تک ساری چیزوں کا انسان کو علم نہیں ہے، ڈھونڈ رہا ہے انسان. لیکن اس کے لیے لکھا ہے کہ جس نے یہ سب کچھ کہہ کے بنا دیا وہ فروتن ہے، وہ حلیم ہے، وہ نمر ہے اور نمرتا کے ساتھ دیکھتا ہے.
انسان کے پلے میں تھوڑا سا ہو جائے تو وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ دوسروں کو دیکھتا ہے اور ان کی تحقیر کرتا ہے، حقارت کرتا ہے۔ جو سب سے بڑا کہلانے لگے وہ سب سے چھوٹوں پر نظر کرتا ہے حقارت سے، انہیں تچھ جانتا ہے۔ جسے لوگ راست باز کہنے لگے تو وہ گناہگاروں کو مار ڈالنا چاہتا ہے۔ یہ کیسا خدا؟ اسی لیے تو کہہ رہا خداوند ہمارے خدا کی مانند کون ہے؟ جب یہ زبور لکھا گیا ہے اس وقت خدا کے بارے میں بہت سے عجیب عجیب خیالات تھے، آج بھی ہیں۔ آج بھی خدا کے بارے میں کئی ایسے خیالات ہیں جو خوفناک ہیں، دہشت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن یہ کہہ رہا خداوند ہمارے خدا کی مانند کون ہے؟ اتنا مہان اور اتنا نمر، اتنا بلند اور ایسا فروتن۔ یہ ہے، دیکھو اس کی فروتنی کیا ہے۔ وہ اس لیے آسمان اور زمین پر نظر کرتا ہے تاکہ دیکھے کہ کس کا کیا حال ہے۔ اسے جب میں نے پڑھا تھا تو میرے دل کو بڑی تازگی بھی ملی، تسلی بھی ملی، اور میں خدا کا شکر کر رہا تھا کہ اے خدا تیرا شکر ہے کہ تو جو آسمان اور زمین پر نظر کرتا ہے، میری حالت پر بھی دیکھتا ہے، میری حالت پر بھی نظر کرتا ہے۔ تجھے معلوم ہے، تو میرے دل کو جانتا ہے، تو میری ضرورتوں کو جانتا ہے، تو میری کمزوریوں سے واقف ہے۔ تجھے معلوم ہے کہ میں تیرا محتاج ہوں۔ نہ جانے کتنے بھائی اور کتنی بہنیں ہیں جو ایمانداری کے ساتھ میری بات کو سوچیں سمجھیں تو وہ میرے ساتھ شامل ہو کے کہیں گے بھائی تو اکیلا نہیں، میں بھی ساتھ ہوں، میں تیری بہن تیرے ساتھ ہوں، میں بھی محتاج ہوں، میں بھی اس کی محتاج ہوں، مجھے بھی اس کی دیا کی ضرورت ہے۔ کوئی بھائی کہے گا بڑا مبارک ہے وہ شخص جو اپنے آپ کو جانتا ہے کہ میں اس کا محتاج ہوں، جس کے اندر گھمنڈ نہیں ہے، کیونکہ ان پر اس کی نظر پڑتی ہے، انہیں وہ دیکھ لیتا ہے۔ یہاں 3 ایسی حالتوں کا ذکر کیا گیا ہے جس میں انسان کو خدا کی ضرورت ہے۔ یہ لکھا ہے کہ وہ آسمان پر اور زمین پر نظر کرتا ہے، کس لیے؟ کہ وہ مسکین کو خاک سے اور محتاج کو مزبلے پر سے اٹھا لے۔ مسکین، مسکین کہتے ہیں اس آدمی کو جو غریب ہے، جو کنگال ہے، جس کے پلے کچھ بھی نہیں، وہ خاک پر بیٹھا ہوا ہے، سبھی کچھ اس کا خاک ہو گیا ہے، سب کچھ برباد ہو گیا۔ بہت ایسے لوگ ہیں، بہت ایسے لوگ ہیں، دنیاوی طور پر ان کا سب کچھ برباد ہو گیا، خاک ہو گیا۔ ایک ہوا چلتی ہے، گھر کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، لہریں آتی ہیں، سب کچھ بہہ جاتا ہے، لوگ گنتے رہتے ہیں لاشیں، ڈھونڈ رہے ہیں ان کو جو بچ گئے ہیں۔ ان سے پوچھو اب کیا حال ہے ان کا، ڈھونڈ رہے ہیں وہ جگہ جہاں ان کا گھر تھا، تلاش کر رہے ہیں انہیں عزیزوں کو جن کی آواز نہیں آ رہی، اب آوازیں دے رہے ہیں، جواب نہیں آ رہا۔ مسکین وہ ہے جس کے پلے اب کچھ نہیں رہا، جو خاک پر بیٹھا ہے، جس کا سب کچھ خاک ہو گیا، سب کچھ مٹی میں مل گیا ہے۔ اس پر وہ نظر کرتا ہے جو مالک ہے سب چیزوں کا، ساری قدرت کا مالک ہے، سارے اختیار کا مالک ہے، سارے جلال کا مالک ہے، ساری تعریف کا مالک ہے، سب کچھ جو اچھا ہے اس کا ہے۔ وہ اسے دیکھ رہا ہے جس کا سب کچھ مٹی میں مل گیا ہے، اور وہ اس انتظار میں ہے کہ وہ بھی اس کی طرف دیکھے۔ پھر دیکھو ایک اور کا ذکر ہے، فروتنی سے آسمان و زمین پر نظر کرتا، وہ مسکین کو خاک پر سے اٹھا لیتا اور محتاج کو مزبلے پر سے اٹھا لیتا۔ مزبلہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں کوڑا پھینکا جائے۔ گاؤں میں ایک جگہ ہوتی ہے، شہروں میں بھی ہوتی ہے، لیکن گاؤں میں گھسو تو سب سے پہلے آپ کو دکھائی دے جائے گی جگہ جہاں سارے شہر کا کوڑا پھینکا جاتا، ساری گندگی وہاں پھینکی جاتی ہے، اسے مزبلہ کہتے ہیں۔ کوڑے کی جگہ، کوڑے کا ڈھیر، اس جگہ پر پڑا ہوا انسان وہاں سے اتنی بلندی سے
اتنی اونچائی سے اس کی نظر پڑتی ہے اس پر جو کوڑے کی طرح پھینک دیا گیا ہے، گھورے پر پڑا ہے. سب کہتے ہیں یہ کسی کام کا نہیں، یہ کسی کام کی نہیں ہے، تو کوڑا ہے. اور پھر ایک وقت آتا ہے انسان اپنے آپ کو بھی کوڑا ہی سمجھنے لگتا ہے، اور سمجھنے لگتا ہے کہ مجھ میں کچھ نہیں ہے، میرے لیے سوائے شرمندگی کے اس دنیا میں اور کچھ نہیں، میرے لیے کوئی امید نہیں، میرا کوئی نہیں، میں پھینک دی گئی ہوں، میں پھینک دیا گیا ہوں کوڑے پر. اسی لیے تو ہمارے بچے برباد ہوتے ہیں، اسی لیے تو جوان اپنی جوانی میں خودکشی کر رہے ہیں، اسی لیے تو لوگ آگ لگا لگا کے مر رہے ہیں. مزبلے پر پڑی ہے ان کی زندگی. لیکن وہ جو مالک ہے اختیار کا، قدرت کا، جلال کا بادشاہ ہے، سب سے اونچا ہے، وہ کہتا میں فروتن ہوں، میری نظر ایسے لوگوں پر پڑتی ہے، میں انہیں اٹھانا مانگتا ہوں، میں ان کے نزدیک آنا مانگتا ہوں. اور دیکھو ایک اور کا ذکر ہے، وہ بانجھ کا گھر بسا دیتا ہے. بانجھ عورت، کچھ ایسی میری بیٹیاں ہیں، کچھ ایسی بہنیں ہیں جو دعا کرتی ہیں خدا سے، کہتی ہیں خدا ہم کو اولاد دے. کئی دفعہ ان کے لیے دعا کی گئی ہے اور خدا نے سنا ہے، ان کو اولاد بخشی ہے. ہمارے گھر میں ایسا ہوا، خدمت میں کئی دفعہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ وہ جو روتے ہوئے آئے تھے کچھ دیر کے بعد اپنے بچے کو گود میں لے کے آئے ہیں، اور خدا کا شکر کیا گیا. وہ سچ مچ ایسے کام کرتا ہے. لیکن بانجھ ہونا یہی نہیں ہے کہ ایک عورت کے پاس اولاد نہ ہو. یہ بانجھ ہونا تو ایک ایسی ناممکن چیز ہے جس کا علاج سوائے خدا کے کسی کے پاس نہیں ہے. تو خدا کے کلام کے مطابق طرح طرح سے انسان اپنی زندگی میں نا امید ہے، زندگی کا کوئی پھل پیدا نہیں ہو رہا ہے، محنت کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا ہے، ہر کوشش ناکام ہے، کچھ فائدہ نہیں ہو رہا ہے، پھل نہیں دکھائی دے رہا، کچھ پیدا ہی نہیں ہو رہا ہے. یہ ایک ایسی حالت ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے، اسمبھو ہے. اور انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتا اور کہتا کچھ نہیں ہو سکتا، میں کچھ نہیں کر سکتا، کوئی اور کچھ نہیں کر سکتا، میرے لیے سوائے شرمندگی اور نا امیدی اور اندھیرے کے کچھ نہیں ہے. لیکن کہتا ہمارے خدا کی مانند کون ہے جو اتنا اونچا ہے اور اتنا نیچا ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس چلا جائے جو جس کا سب کچھ خاک میں مل گیا ہے، جو اس تک پہنچ جائے جسے لوگوں نے کوڑا سمجھ کے مزبلے پر پھینک رکھا ہے، روڑی پہ پھینک دیا کہ یہ کسی کام کا نہیں ہے، کچھ نہیں کر سکے گی، یہ تو 2 کوڑی کا نہیں ہے. اور پھر ایسی حالت جس کا علاج ہی کوئی نہ ہو، سوائے شرمندگی کے اور کچھ ہو ہی نہ، ان تک پہنچنے کو تیار ہے. وہ جو خاک پر پڑا ہوا ہے اسے اٹھاتا ہے، وہ جو مزبلے پر پڑا ہوا اسے اٹھاتا ہے، اور وہ جس کے پاس کوئی امید ہی نہیں ہے اسے اٹھاتا ہے. اور ان کے لیے لکھا ہے انہیں بلند بھی کر کے امراء کے ساتھ بٹھا دیتا ہے، ان لوگوں سے اونچا کر دیتا ہے جو اسے نیچا سمجھتے تھے، ان سے بھی اونچا کر دیتا ہے. اور جس کے گھر میں سوائے نا امیدی کے کچھ نہیں، اس گھر کو بسا کے اس میں خوشی آباد کر دیتا ہے. ایسا ہے خدا، ایسا ہے خدا. لیکن اس کی جو سب سے بڑی صفت اس میں ہم نے دیکھی زبور میں، یہ نہیں کہ وہ قادر مطلق ہے، وہ مہان ہے، سرو شکتیمان ہے. اس کی ایک خوبی ایسی بتائی گئی ہے جسے سن کے عقل ماننے کو تیار نہیں ہوتی، کہ وہ حلیم ہے. وہ نیچے آ سکتا ہے، ان کے قریب آ سکتا ہے جن کے پاس کوئی آنے کو تیار نہیں ہے. ذرا یسایا نبی کی کتاب میں دیکھتے ہیں ہم، یہ خدا کے دل کا ارمان ہے جو خدا یسوع مسیح کی زندگی میں دکھائی دیتا ہے. یہ خدا کا ارمان، یہ خدا کی خواہش اگر دیکھنی ہے چلتی پھرتی تو وہ یسوع مسیح ہے. خدا ان کا کلام جو مجسم ہوا. 66واں باب ہے یسایا نبی کی کتاب، 66واں باب. خداوند یوں فرماتا ہے، یہ نبی نہیں کہہ رہا، کوئی فرشتہ نہیں کہہ رہا،
خداوند فرماتا ہے، یہ خدا کہہ رہا ہے، یہ میرے دل کی خواہش ہے کہ آسمان میرا تخت ہے، زمین میرے پاؤں کی چوکی. تم میرے لیے کیسا گھر بناؤ گے؟ کون سی جگہ میری آرام گاہ ہوگی؟ کیونکہ یہ سب چیزیں تو میرے ہاتھ نے بنائی اور یوں موجود ہوئیں. خداوند فرماتا ہے لیکن میں اس شخص پر نگاہ کروں گا، اسی پر جو غریب اور شکستہ دل ہے. غریب ہے، دل ٹوٹ گیا ہے اور میرے کلام سے کانپ جاتا ہے. اب اسے یہ دہشت ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید خدا ناراض ہو گیا ہے، اس کی لعنت مجھ پر پڑی ہوئی ہے، میرے لیے کوئی کچھ نہیں ہو سکتا، خدا بھی میری دعا نہیں سنے گا. وہ کہتا ہے ایسا ہرگز نہیں ہے، میں تو اس کے ساتھ رہنا مانگتا ہوں. اسی لیے جب خدا یسوع اس دنیا میں ظاہر ہوا ہے تو اس نے کہا دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر آ کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ. اور یہ کون ہے جو اندر آنا مانگتا ہے؟ ذرا دیکھو متی کی انجیل میں اس کا ذکر ہے، متی کی انجیل 11واں باب، اور یہ خدا یسوع خود اپنے بارے میں کہہ رہا ہے. متی کی انجیل اس کا 11واں باب اور میں 25 آیت سے پڑھ رہا ہوں. اس وقت یسوع نے کہا اے باپ، آسمان اور زمین کے خداوند، میں تیری حمد کرتا ہوں کہ تو نے یہ باتیں داناؤں اور عقل مندوں سے چھپائیں اور بچوں پر ظاہر کی. ہاں اے باپ، کیونکہ ایسا ہی تجھے پسند آیا. اب یہ دیکھیے کیا کہتا ہے خداوند یسوع، وہ جو اس کا زندہ کلام ہے، مجسم کلام ہے، خدا کی محبت ہے، خدا کا فضل ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے میرے باپ کی طرف سے سب کچھ مجھے سونپا گیا ہے. کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سوائے باپ کے، اور کوئی باپ کو نہیں جانتا سوائے بیٹے کے اور اس کے جس پر بیٹا اسے ظاہر کرنا چاہے. یہ کس قسم کا علم ہے اور یہ کس قسم کی قربت اور نزدیکی ہے جس کا دعویٰ خداوند یسوع کر رہا ہے. اور پھر کہتا ہے آئے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا. میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی، کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا ہے. کہتا میرا تعلق خدا کے ساتھ کیا ہے اور میں کون ہوں سوائے خدا کے، اور کوئی تم پر ظاہر نہیں کر سکتا. خدا کون ہے اور کتنا حلیم ہے اور کتنا مہان ہے، کتنا بزرگ ہے، یہ میں ظاہر کرتا ہوں. جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا ہے. اور میں کون ہوں؟ جس پر باپ ظاہر کر دے وہ جان سکتا ہے کہ میں کون ہوں. لیکن میرے پاس اختیار کیا ہے؟ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. میرا نام لے کر جو کچھ مجھ سے چاہو گے میں کروں گا. اتنا اختیار، اور خدا کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے اور اس کی ذات کیسی ہے، یہ سوال تو بہت دور کے ہیں. لیکن وہ یہ کہتا ہے میں حلیم ہوں، میں فروتن ہوں. جس طرح ہم نے زبور میں دیکھا کہ وہ آسمان پر نظر کرتا ہے جس کو اس نے بنایا ہے، اور نظر کیسے کرتا ہے؟ فخر کے ساتھ نہیں. خدا کے اندر فخر نہیں ہے، خدا کے اندر تکبر اور گھمنڈ نہیں ہو سکتا. وہ فروتنی سے نظر کرتا ہے، زمین پر فروتنی سے نظر کرتا ہے. اور جب وہ زمین پر نظر کرتا تو اسے دکھائی دے جاتا ہے وہ شخص جو مسکین ہے، جو محتاج ہے، جو کنگال ہے، جس کے پلے اب کچھ نہیں رہا ہے، جس کا کوئی نہیں ہے. پھر اسے نظر آ جاتا ہے وہ شخص جو روڑی پر پھینک دیا گیا ہے، گھورے پر ہے، مزبلے پر پھینک دیا گیا ہے کہ یہ کسی کام کا نہیں، یہ کسی کے کام کا نہیں، اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. پھر وہ اسے دیکھتا ہے جس کی زندگی میں سوائے مایوسی اور نا امیدی کے اور کچھ نہیں ہے. انہیں دیکھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ فروتن ہے، اسی لیے لوگوں کے پاس آ سکتا ہے. اسی لیے خداوند یسوع اس دنیا میں آیا ہے ڈھونڈنے اور بچانے کے لیے. خدا کا شکر ہو، وہ آپ کو پیار کرتا ہے، وہ مجھے پیار کرتا ہے. ہماری حالت اس کے آنکھوں کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے، اور اس کا دل اور اس کے دل کی محبت، اس کا دروازہ ہم سب کے لیے کھلا ہوا ہے.
آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں کوشش کر رہا ہوں اس کا سہارا لے کے آپ تک خدا کی محبت کی خوبی بیان کرنے کے لیے یہ کوشش کر رہا ہوں کہ آپ دیکھ سکو کہ وہ جو اتنا مہان ہے اتنا مہین بھی ہو سکتا ہے، وہ جو اتنا بڑا ہے وہ اتنا چھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ ہم جو چھوٹے ہیں وہ بڑے ہونے کی کوشش کرتے اور ہو نہیں سکتے، لیکن وہ جو بڑا ہے وہ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ کبھی ہو سکتا ہے کہ کسی کی زندگی خدا کے نزدیک ہو اور اس کی زندگی میں فروتنی نہ ہو اور اس کی نظر ان لوگوں پر نہ پڑے جو مدد کے محتاج ہیں، جو پیار کے بھوکے اور پیاسے ہیں، جن کی زندگی میں سوائے نا امیدی کے اور کچھ نہیں۔ خدا یسوع کہتا میں اسی لیے آیا ہوں، میں فروتن ہوں، نمر ہوں۔ میں کسی ایسے شخص کو، بھائی کو، بہن کو، بیٹی کو، بچے کو جو محتاج ہے کبھی حقیر نہیں جانتا، جو گناہ میں گر گیا، دھس گیا، پھنس گیا، روڑی پر پڑا ہوا ہے، رول رہی ہے زندگی، میں اسے کبھی حقیر نہیں جان سکتا۔ خدا نے یسوع مسیح نے کہا اگر کوئی میرے پاس آئے، کوئی، میں اسے ہرگز نکال نہیں دوں گا۔ میں تو ڈھونڈتا پھرتا ہوں۔ میرے پیارے بھائی، آپ کا کیا حال ہے؟ کیا حالت ہے آپ کی؟ کیا ضرورت ہے آپ کے دل کی؟ زندگی کی کیا ضرورت ہے؟ گھر کا کیا حال ہے؟ مجھے تو نہیں معلوم، لیکن آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ اس بات کو، اور خدا آپ کو کچھ کر کے دکھانا مانگتا ہے۔ اپنی ضرورت کو اس کے سامنے پیش کر دو۔ وہ اتنا مہان ہے لیکن اتنا پیارا ہے کہ آپ کے پاس آنا مانگا، گھر میں آنا مانگتا ہے، زندگی میں، دل میں آنا مانگتا ہے، اور پھر وہ اٹھائے گا آپ کو، اس حالت میں سے نکال لے گا۔ جو کچھ ہو نہیں سکتا وہ آپ کے لیے کر دے گا۔ یہ سچ ہے، بالکل سچ ہے۔ میں کیسے آپ کو بتاؤں؟ میں دعا کرتا ہوں آپ کے لیے، آپ بھی میرے ساتھ دعا کرو۔ پیارے خداوند، تیرے حضور فریاد کرتا ہوں کہ تو میرے بھائی اور اس بہن کو جو تیرا کلام دیکھ رہے ہیں، دیکھ، پیار سے دیکھ، ان کو توفیق دے دے، سمجھ دے دے دیکھنے والے کو، کہ یہ دیکھے کہ تو دیکھ رہا ہے، تیری نظر سے نظر ملے، تو پھر خداوند سبھی کچھ کھل جائے گا۔ آسمان کے دریچے کھل جائیں گے، دروازے کھل جائیں گے، خزانے کھل جائیں گے۔ رحم کر دے میرے بھائی پر، میری بہن پر، اور مجھ پر بھی رحم کر۔ خداوند یسوع، تو نے کہا میرا نام لے کر جو کچھ مجھ سے چاہو گے میں کر دوں گا۔ تیرا ہی نام لے کر یہ دعا مانگ رہا ہوں، آمین۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں تو آپ بھی اپنے دل میں یہی دعا کر کے کہیں خداوند میری فریاد سن لے۔ وہ سن لے گا، وہ کچھ ایسا کر دے گا آپ کے لیے کہ کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر آپ کہیں گے خداوند کی حمد کرو، اس کی بڑائی کرو، کیونکہ اس نے میرے لیے بہت بڑا کام کیا ہے۔